الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نحن قدرنا بينكم الموت وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: الموت ليس منه الفوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسد يصل الحبيب إلى الحبيب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
درشی پڑھ لو سمجھ رہا آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں موت کی پرزور آدھی جس دم سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو محبت نال ذوق نال سارے حضرات سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں یہ کوئی مذہبی جلسے کا پروگرام نہیں محض عزیزم شوکت صاحب مرحوم و مغفور دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے یہ اجلا پروگرام ترتیب دیتا گئے کل خانی نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب بلکہ ایک ایسا مباح عمل ہے اور اس واسطے ترتیب دیتا ویندے کہ حضور دی شریعت دے اندر 3 دن تک تعزیت جائز ہے اور جب تعزیت کرنے والیاں آمنے تو انہیں کو تکلیف نہ ہوئے کہ ایک ٹائم تعزیت جھلن والا بیٹھے نہیں بیٹھا چلو ایک وقت مقرر کر گنو اندھے وچ نہ آمن والیاں کو تکلیف نہ گھر والیاں کو تکلیف اے بہ کے سارے
اظہار افسوس کر گنن اور مرحوم دے ایصال ثواب واسطے تلاوت کر کے ذکر اذکار کر کے تسبیحات کر کے اللہ اللہ کر کے صدقہ کر کے خیرات کر کے ان دی روح کو ثواب پہنچا دیتا ہے۔ جڑے تسے بندے چپ کر گئے میرے خیال ہے تو کوئی میری گال اچھی نہیں لگی شاید۔ سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی زبردست شریعت دا ثواب ہوندے، سنت دا ثواب ہوندے، سمجھ آ رہی؟ جے کم میرے آقا نے کیتے، سید صحابہ نے کیتے، اہل بیت نے کیتے، وہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو نا، ہر سنت دا ثواب ہے۔ تلاوت کرے سن ثواب ہے، ذکر اذکار کرے سن ثواب ہے، تسبیحات کرے سن ثواب ہے، صدقہ و خیرات کرے سن ثواب ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خان صاحب میرے لکھا ہے، صحیح نے فرمایا میت دی مثال ایویں ہے کہ جیویں دریا چ بلدا ہویا بندہ ہوندے۔ اگر کوئی بندہ غرق آب ہو رہی ہے، دریا چ بلدا پے، وہ محتاج ہو دے کہ کوئی آوے میں کوئی گرداب چو کڈھے، اس پانی چو کڈھے کہ میں نجات پا ونجا، کوئی نجات دہندہ۔ فرمایا میت بھی ایویں منتظر ہو دیئے کہ کوئی میں کو ثواب پہنچاوے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، تلاوت کر کے، ذکر اذکار کر کے، کوئی اچھا کام کر کے ثواب پہنچاوے، کہ تاکہ اگر میت گرداب دے اندر پھنسی ہوئی ہے تے اللہ دی رحمت نال اس ثواب دے پہنچن نال اس گرداب چوں نکل آسی، اور اگر میت نیک ہے تو اللہ پاک اس ثواب دے پہنچن دے نال ان دے درجات کو بلند فرما لے۔ یعنی کہوی صورت وچ خالی کوئی نہیں، سمجھ آ رہی؟ خالی نہیں۔ اصل لوگ آنے ہیں اتھا رسم ادا کرنا، منہ لکھانا کہ کل کوئی آیا ہا تے اساں آئے ہیں، وہ نہیں آیا تے اساں ناراض نہ تھی گئے۔ یہ تقریر تو محض اس واسطے ہو دیئے کہ چلو لوہا گرم ہے، موت فوت دا غم میں دین دی کوئی گال کروں تو وہ اثر کروے سی ذہنی، ورنہ ایک کل خانی دا حصہ نہیں ہو دی تقریر۔ میری گال سمجھ دے پہ یا کوئی نہ؟ اسا مولویہ نے اپنی ہر جہاں تے ڈھنک دی مسجد بنا دی دیئے اور وہ کان تے رکھ کے پتہ نہیں کیا تو کیا جو انہوں نے ذہنی چاہ دے، زبان تے آ دے، وہ شروع ہونے۔ اسا لوگ ول چس چاہ کے چلے وینے ہیں یا منتظر ہونے ہیں چاولہ دے پھکے دے۔ میرے دوستوں ناراض نہ تھی گئے، میں حقائق عرض بیٹھا کرے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میری درخواست سے ہے، آؤ اخلاص نیت دے نال، سارا دار و مدار عمل دا نیت دے اتے ہے۔ نیت ہر کل خانی دے اندر، قرآن خانی دے اندر ایک کر کے گئے کرو کہ یار جتھا اساں اظہار تاسف، اظہار افسوس کرنے، اتھائی میت واسطے ایصال ثواب بھی کر لے۔ جلے تو آپ کو آدھے ہیں آخر تے یار ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف اول و آخر درود شریف پڑھ گھنائے۔ ہر جاتے مولوی آدھے نہیں آدھا، اللہ دے چاہ آدھے نا، ان ویلے اساں اکثر دے دے ہیں، ان میں بندے من 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 کرے دے ہوئے
ول سارے بیک زبان اکثر جو حاضر کلام پڑھے تو آنے مل کیتے کیا ہر بندے دی پڑھن دی رفتار ہکاؤں دی ہلو تے جا ہیں لیکن سارے جو یکدم بیک کلام ہو کے ہکے ٹائم دے اندر آکھ دیندن کیا انہیں اخلاص نال پڑھیا ہونا والی تھا آمن دا فائدہ کیا بہن دا فائدہ کیا وقت اپنا ونیاون دا فائدہ کیا یوں کچھ ہی ہویا نا کہ منہ دکھائی ہے فلانے دا منہ ہا فلانے دا منہ ہا اخلاص تا نہ تھیا نا میرے خیال ہے ناراض تھی پہ میری گال کوڑی گال ہے ماشاءاللہ جی بھائی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں جے عمل دے اندر اخلاص نہیں ہے اون دا ثواب نہیں ہے اون دا ثواب اے حضور دا فرمان دا ترجمہ بیٹھا سنے جے عمل دے اندر اخلاص نہیں ہے حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت دے اللہ دی عدالت دی اندر ترے قسم دے لوگ ایسے آسد انہیں کو جب پیش کی تویسی اللہ پاک انہیں کو لو پوچھے میاں اے میاں میں تے کو مال دیتائی دولت دیتی ہے ساز و سامان پیسہ کو لیس کر دیتا دسا کیا کیتا اللہ پاک جو کچھ دیتا ہوئی میں تیرے نام تے ہر مقام تے خرچ کرے نام ہر جھا تے دے نام اور صدقہ و خیرات کرے نا ہم مالک کا کائنات فرمیسر اے میرا بندہ میں دانا و بینا ہاں میں علام الغیوب وہ جو خرچ کرے دا ہمیں وہ اس واسطے کرے دا ہمیں جو تاکہ دنیا تے کو سخی سمجھے دنیا تے تیرا نام ہوئے سو میں تیرا نام پھیلا لٹائی حال میری سننے بھائی وعدے اللہ میں لکھاں خرچ کیتے میں کروڑا خرچ کیتے میں حج تکیاں میں زکاة ادا کیتیاں میں صدقات لیتے میں سب کچھ خرچ کیتا اللہ پاک فرمیشن میرا بندہ یار آواز صاحب پیچھا چھکیں دے درش پڑھ گنا سبحان اللہ مالک علم نہیں پانی دا مسئلہ نہیں این دا مسئلہ ہے مالک علم یزل فرمیدل اے میرا بندہ میری نگاہ تیرے قلب دے اتے آئی تیرے دل دے اتے آئی میں دانا و بینا میں جانن والا میں ہر شے دی خبر رکھن والا میں غیب دیا باتا تے غیب دیا گلنا جانن والا اے میرا بندہ تے دنیا دے اتے اے سب کچھ کیتا لیکن دکھلاوے دی خاطر کہ لوگ تے کو سخی آکھن جا میں تیرا نام دنیا دے اتے مشہور کر دیتا کہ فلاں حاجی صاحب فلاں بڑا سخی صاحب فلاں بڑا حاتم تائیدہ رشتہ دار ہے جا دنیا تے میں تے کو سب کچھ دے دیتا وہ نام دی صورت دے اندر لا حظ لک فی الاخرہ آج آخرت دے اندر تیرا کوئی حصہ نہیں ہے جی نہیں کوئی شاید نہیں کوئی چیز نہیں تیرے حصے دے اندر میرے دوستوں میرے بزرگوں
اللہ پاک فرشتیاں کو حکم لے سن جنگ وچ رسا پا کے تے جہنم دے اندر گھن ونجو اج اسا لوگ بڑیاں حجاں کریں نے درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد تاکہ لوگ سکو حاجی سجن اسا جناب زکاة دینے ہیں لوگ سکو مزکی سجن لوگ جناب ساڑھے نامہ دے چرچے کرن میرے دوستوں میرے بزرگوں حج بے شک بڑا عمل ہے زکاة بہت بڑا عمل ہے لیکن اگر اخلاص نہیں ہے اخلاص نہیں ہے خدا دی قسم اندھی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ پاک قرآن دے اندر فرمے دے کھڑن توجہ میرے پاسے کرے سو اللہ پاک قرآن دے اندر فرمے دے کھڑن کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمَلُوا مِنْ شَيْءٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثورا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. دہاڑے قیامت دے عمل گھننا سن لوگ کیا گھننا سن عمل گھننا سن عمل گھننا سن وقدمنا گھن کے آسن میرے کول عمل کیتے ہوئے فجعلناہ ہوا منصورا. اللہ فرمائے دے میں انکوں میں ہوائیچ اڑا دے سا. یہ قرآن ہے کیا ہے قرآن اللہ دے ہوائیچ اڑا دے سا دیکھ سہی نا کیوں ان دے اندر اخلاص کہنا ہو سی کیا کہنا ہو سی اخلاص کہنا ہو سی محض دکھاوا ہو سی محض ریاکاری ہو سی. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے فرمایا یہ جڑی ریاکاری ہے نا یہ جڑا دکھلاوا ہے نا یہ اعمال کو ایویں ختم کر دیں دے جیویں بلدی بھا دے اتے پانی سٹ دے تے بھا بجھویں دیئے ایویں فرمایا ریاکاری نیکی کو ختم کر چھڑے. میں پڑھے میں ایک واقعہ جناب عبداللہ ابن مبارک وقت دے بہت بڑے امام بلکہ تابعین کبار تابعین دے اندر آپ دا شماروں دے فرمیدن حج دا ارادہ کیتے نہیں حج بیت اللہ تے بنیا جماعت جمع ہوئے شہر دے لوگ جمع ہوئے قافلہ بن گئے جی میں اج کل اساں عمریاں دے قافلے بڑھنے آئے یہ جناب فلان کارواں جا رہی ہے فلان کارواں جا رہی ہے فلان قافلہ جا رہی ہے. جناب عبداللہ ابن مبارک فرمیدن قافلہ بڑھ گئے بازاروں گئے ہیں خریداری کیتی سے احرام گدے سے کپڑے گدے سے ساز و سامان گدے سے. دوست میرے واپس چلے گئے میرا سامان کچھ زیادہ میں کچھ رہ گیا مزدور دی انتظار دے اندر ول کچھ دیر گزری ہے شام ہونے لگی ہے میں واپس چلیا گھر دو میرے گھر دے رستے دے اندر تھوڑا جنگل دا رستہ ہو بیا بانی دا رستہ ہو میں دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک خاتون برآمد ہوئے برقع پوشے برقع پاتا ہوئے تیزی نال چل رہی ہے جلدی نال چل رہی ہے لیکن مولا جنگل دوئے میں حیران ہویا میرے اندر سسپنس پیدا ہوئے یارو خیر ہوئے شام دا وقت ہے تے امائی بجائے گھر دو ونجل دے بازار دو ونجل دے جنگل دو رخ کر رہی ہے کوئی غلط کاری دا ارادہ نہ ہوئے کوئی بدکاری دا ارادہ نہ ہوئے کہیں غلط کم دا ارادہ نہ ہوئے میں بھی تھوڑا فاصلہ رکھ کے نال نال چل پیا نال نال چل پیا میں دے داؤں وہ چل دیا جنگل دے اندر پہنچیے اچانک ہوں دی نگاہ
ایک مری ہوئی منجھ دے اتے پئیے بھینسائی موئی پئیے خودی نگاہ اندے تے پئیے مئی صاحبہ جلدی نال برکے وچوں خنجر کڈھے اور خنجر کڈ کے اس منجھ دا چوڑا کٹے توجہ کر رہے چوڑا کٹ کے برکے دے اندر رکھ گی دے ولا تیزی نال چلیے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمیندن میں مزید متجسس ہو گیا کہ اے مائی کیا کروں ہے آج کل جی میں سارے ہاں العیاذ باللہ مردہ گوشت کھوایا وے دے اسا احتیاط نہیں کریں دے خیال نہیں کریں دے ایتھوں ٹرکاں دے ٹرک بھریج کے ویندن مرغیاں دے شودیاں رستے چ مر ویندن کیا وہ لوگ انہاں کو سٹ گھتے دن کئی واری ڈٹھے سے ٹی ویاں دے اتے اخبارات انہاں مردہ کو بھی او والا کٹ کے تے انہاں دا گوشت مسلمانہ کو کھوین جناب عبداللہ ابن مبارک فرمیدن میں متجسس ہو کے اندے پیچھا چلے ہوں مسلمانوں غور نال سنائے حضرت فرمیدن میں دے پیچھا پیچھا ای مائی بازار دیاں گلیاں وچوں ہوندی ہوئی ایک مکان تے پہنچیے دروازہ کھٹ کھٹائے زور نال دروازہ کھٹ کھٹائے لکڑی دا دروازہ آئی اندروں ترے نوجوان بچیاں نکلیاں انہوں نے جلدی نال اماں کو لکڑی پاتی ہیں اور بڑی جلدی نال آدھیاں اماں کھاوڑ کو کچھ ملے کھاوڑ کو کچھ ملے اماں 2 دن دیا بکیا ہے گھر دے اندر فاقہ ہے کوئی چیز نہیں ہے ماں آکھن لگی او میری بیٹیاں میں گئی ہم کوئی جگہ دے ہوتے اس مقام تے میں کو اور تے کوئی شے نہیں ملی ایک مردار مری ہوئی منج پئی آئی انہاں گوشت کٹ کے گھلنا جلدی جلدی پکا گھلو کھاون دا انتظام کرو بیٹیاں اماں دے چہرے دو دیکھن لگل ماں آکھن لگی اور میری دھیاں ہو اے تواڈے واسطے جائز ہے جو اللہ دا قرآن دے فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ جلے بندہ مضطر تھی ونجے مجبور تھی ونجے اس مجبوری دے عالم دے اندر اتنا کچھ کھا سکتے جو زندگی بچ پوے سہاں دی نمک باقی رہ ونجے میری بیٹیاں ہو اس واسطے تو سائیں کو پکاؤ کھاؤ گنو بیٹیاں سر نگو کر کے آکھن لگیا امی جان تو جان دی ہے اصل سید خاندان دیا ہے حضور دے خاندان دیا ہے سارے واسطے تا سارے آقا نے صدقہ بھی جائز قرار نہیں دیتا صدقے دا مال بھی ایسا نہیں کھا سکتیاں چے جائے کہ یہ مردہ مجدہ گوشت یہ مردہ گوشت امی یہ کیا کر رہی ہے امی آکھن لگی اس طرح کیفیت مجبوری دا عالم ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک آپ فرمیدن میں یہ ساری گل بات بھی سن رہا ہم جائزہ بھی گھننا پیا ہم جب انہوں دی زبانی چوں اے نکلے اما اسات حضور دے خاندان دیا ہے حسبی نسبی سیدہ ہے سنت صدقہ بھی جائز نہیں ہے اما اے گوشت آپ فرمیدن میرے اکھائی چوہا سجاری تھے میں دوڑ کے گیا میری جیب دے اندر 3000 دینار جڑا حج دا ساز و سامان دا حج دے زیادہ راہ دا خرچہ ہاں میں جیبی چکن کے مائی صاحبہ دی خدمت پیش کی تیری مائی صاحبہ مہربانی کرو میں توڑے حال کو ڈٹھے بھی میں توڑی گفتگو سنی بھی میں آکھن لگی اللہ والا او میاں اصل سید زادی آئے صدقہ سالے تیرا نہیں خیرات روا نہیں اسا اے نہیں جھلنیا میں عرض کی تم میں توڑا نوکر خادم غلام میں تابع رسول
مہربانی کرو میں عطیہ دے رہا قبول فرماؤ۔ فرمائیں بسط منت بسط زار قطار رومن دے انہوں نے میرے پیسے قبول کی تے میں گھر دو آ گیا۔ احسان پور والے دوستو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمائیں وقت گزرے میرے ساتھی میرے کول آئے عبداللہ حج تے چلوں میں کہ یار میرا ارادہ نہیں ہے اگر نہیں جل میں کہ نہیں اس سال میں نہیں میلا وہ لوگ حج بیت اللہ تے چلے گئے میں گھر دی اندر رہ گیا تا آ کے موسم حج آ گئے ہن میں ہر روز سچے دا ہم کہ جناب اج میرے قافلے والے طواف کعبہ کر رہے ہو سن اج میرے قافلے والے او تے جناب والا مینا دے اندر پہنچ گئے ہو سن اج میرے قافلے والے عرفات دے اندر پہنچ گئے ہو سن اج میرے قافلے والے او تے جناب مزدلفہ دے اندر ہو سن اج میرے قافلے والے طواف زیارت کر رہے ہو سن اج ہن او مدینے دی تیاری پہ کریں دے اصل انہاں سوچاں دے اندر میں دن رات گزرے دا ہمیں تاں آ کے حج دا زمانہ گزر گیا قافلے واپس آمن لگ گئے لوگ ولن میرے شہر والے ولن میں ارادہ کیتے ونیا حجی صاحبان کو سلام کر رہا ہوں میں حفظہ کنہ کھٹ کھٹائے سلام کیتے ان کو مبارک بادی دا پیغام دے من لگا وہ اکھن لگے جا جا عبداللہ جا عبداللہ اتھا مبارک بادیاں ہن کیا فائدہ وہ ملا دے اندر میں تے کو سنے داری ہاں پر میری گلی نہ میں سندا عبداللہ آکھن لگے یارہ کیا عذاب ہے وہ بھائی میں تے نہیں گیا یار عبداللہ میری آنکھا دھوکھا کھانی ہیں میں تے کو آپ مینا دے اندر ڈٹھے تو موجودہ میں سڑیندہ رہ گیا تو پرامو کر کے چلیا گئے میری گل نہیں سنی آپ فرمیدن میں حیران و ششدر گھر واپس آ گیا چند دنوں دے بعد بے قافلے آئیں انہاں کول میں گیا ون کے سلام دعا کی تیئے مبارک بادی دے پیغام دیتن وہ اکھل لگے عبداللہ اگر مال زیادہ آ ونجے سواری چنگی مل ونجے یارہ کو بھول نہیں ونجیدہ وہ یار عرفات دے اندر تاستے کو سنیدے رہ گئے ہیں تو گھوڑے تے سوار ہو کے منہ بے پاسے پھیر کے چلا گئے اسا ولتے کو سنیدے رہ گئے ہیں میں کہ یار میں نہیں گیا اور انہوں نے آکھے ساری آنکھا دھوکہ نہیں کھا سکتیاں اتھائی رہے ہیں اتھائی کٹھے جوان ہوئے ہیں تے کو جان دے ہے اتھا یار تو منہ پھیر کے لگا گئے آج مبارک بادیاں دیون آیا بیٹھے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمیندن میں حیران و ششدر پریشان ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے شام ہوئیے میں آیا گھر دے اندر ستا راتی خواب دے اندر نٹھے میں ایک بڑا میدان ہے سجا سجایا اس مقام تے کچھ گدیلے لگے ہوئے کیا دہداں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما میں قدم بوسی واسطے حاضر ہویا میرے آقا نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا عبداللہ یار تے میری نسبت دا خیال رکھے میری نسبت دا خیال رکھی اور میں کو اللہ نے اطلاع دیتی ہے تے جو کچھ میرے خاندان دے نال کیتے میں اللہ کو دعا کیتی ہے میرے اللہ نے تیری شکل دا تیرے نام دا ایک فرشتہ پیدا کیتے جیڑا قیامت تک تیرے نام دا حج کرے دا راسی قیامت تک تیرے نام دا کیا کرے دا راسی حج کرے دا راسی اندھی شکل رب نے تیری بڑھائی ہے اور صحیح نہیں خادم کو ہمیانی لیتی ہے پھر میں نے جو کچھ تے خرچ کیتے اندھے کلو کئی گنا زیادہ اے میں تے کو دے رہی ہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمیندن میری خوشی دی انتہا نہ رہی تو ایک گل سناور دا مقصد ہے کہ
تابعی دے عمل دے اندر اخلاص ایسا ہا، نیت انہاں دی ایسی ہے کہ اللہ نے انہاں دی نیت کو لے دے ہوئے حضور دی دعا قبول کرے دے ہوئے قیامت تک انہاں واسطے حج دا سامان پیدا کیتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ گل سنامن کو مقصد ہے ہاں، کوئی تلذذ مقصد نہیں کہ ایسا لوگ مالدار تھی نے ہیں حج تے ٹر پوندے ہیں، کہیں نال دے ہمسائے کو نہیں پوچھیا یار تیرے گھر بھی چولہا جلے یا نہیں جلیا؟ کیوں؟ حج دے اندر تا نام وریے کہ لوگ حاجی سنے سن ہمسائے دا خیال نہیں کیتا، نال رہ دے غریب دا خیال نہیں کیتا، کہ مسکین نے آ کے منگے تا دھتکار دیتے، انہیں بارے کریں سوچا نہیں۔ کرونا دی وبا آئیے، لوگاں دیا مزدوریاں ختم ہو گئے، غریباں دے گھر دے اندر فاقے ہو گئے، لوگ بچے برائے فروخت دے کتبے چاہ کے تے چوکا تے سڑکا دے اندر چلے گئے۔ ایسا پوچھے اللہ تے جا جا رہا ہے، کریں خیال کیتے، کریں سوچے کہ فلاں مریض دوائی دے پیسے نہ ہومن دی وجہ کر کے مر گئے، فلاں سالہ ہمسایا، فلاں محلے دار، یار میں تے اتنا مال جمع کر کے بیٹھا، خودیاں بچیاں جوان بیٹھیاں، ہاتھ پیلے نہیں پیا کر سکتا، والا دے اندر چاندی آ گئی ہے، کریں سوچ اللہ تے جا یار مشکل خانی تے اسا آ کے سمجھ دے بہت بڑا عمل کر گدے، بہت بڑا ثواب کما گدے، بہت بڑی نیکی کر گدی ہے۔ مولانا فرمائے پہ نماز بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور دوستو نماز بے شک عبادت ہے، لیکن اصل عبادت حکم دے منن دا نام ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ حکم منن دا نام، تعمیل حکم دا نام۔ اے اٹھن بہن، قیام رکو، یار میرے توجہ کرو بھائی، اے قیام رکو سجدہ، اے تے افعال ہیں، افعال ہیں، ورنہ اصل اوہے حکم مننا۔ اکسو کیویں میں اہداں ایک بندہ طلوع آفتاب دے وقت کھڑا ہو کیا دے اللہ اکبر ہتھ بد کر دے سبحانک اللہم، رکوع سجدہ التحیات، تساں کیا اکسو نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بولو تے صحیح، نماز نہیں ہوئی۔ اگر غروب آفتاب دے وقت ایک بندہ سر بسجود ہو دے، قیام رکوع کرے دے، التحیات تے باندے نماز پڑھ دے، کیا اکسو نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ ان کو آنکھیں سے وہ آنکھیں یار میں بھی وہ قیام کیتے جڑا تساں کریں دے وے، میں بھی وہ رکوع کیتے، میں بھی وہ سجدہ کیتے، اکسوں این ٹائم ایک کرن دا حکم نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے۔ عید دا دن نے ایک بندہ دے انی صائمن، میں روزے دار ہاں، تساں سیواں پیش کیتیاں، وہ آدھے یار میرا روزہ ہے، کیا اکسو جائز ہے؟ جائز ہے؟ نہیں، ناجائز ہے۔ کیوں؟ وہ آدھے یار تساں سارا مہینہ بھکے پیاسے رہے وے تے میں ایک نمہار روزہ رکھنا، میں کو آدھے وے ناجائز ہے، کیا اکسو اج دے دن حکم نہیں ہے۔ اللہ دا قرآن آدھے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ دے نبی نے تو کو حکم دیتے فخذوہ، اکو پکڑ گھنو، عزو بالنواجز، جویں زور دے نال لندہ نال کوئی شے بندہ قابو کر کھڑ دے، ایویں حضور دے حکم کو ایویں قابو کر گھنو۔ وما نہاکم
عنہ فانتہو جڑے کم کنے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہوں دے کنے منع تھی ونجے اسال عید ہوتے تا عمل ہے نا اوہلے ساریاں رسمہ اگو آندن رواج اگو آندن برادریاں اگو آندن پیو ڈاڈا اگو آندے کہیں کو جو آنکھو میاں یار اے عمل نہ کر سنت ایک ثابت نہیں میرے آقا اور سیاں سارا پیو ڈاڈا ایمیں کریں دہا فلہذا اساں بھی ایمیں کریں اور میاں یار یہ چیز قرآن حدیث صحابہ دے عمل اہل بیت دے عمل ثابت نہیں ہے وعدے مول سے حرج کیا ہے پئی میں ہے کہ نہیں جی بھائی حرج سب تو واللہ حرج ایو ہے کہ حضور دا حکم نہیں حضور دا فرمان نہیں نیکی نیکی تاں بڑھ دیئے جتا حضور دا حکم ہوئے اچھا عمل عمل تاں بڑھ دے جتا حضور دا حکم ہوئے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں آخری گل کر کے ختم کرنا چاہنا میرے آقا امام الانبیاء سرداج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء دی نماز پڑھا کے مسجد نبوی تو آ رہے ہیں میرے آقا دے نال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بے دام جناب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نالا دے پہن مسئلہ پوچھ دے آنل سوال کرے دے آنل میرے آقا جواب دے آنل اجل گل پوری نہیں تھی حضور علیہ السلام دا گھر مبارک آ گئے خانہ مبارک آ گئے صحیح نے فرمایا عبداللہ ابو الدرداء جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار میں گھروں تھی آنا میں واپس بلیا آنا تیرے مسئلے دا جواب لینا تو اتھائیں کھاڑ اچھا حضرت ابو الدرداء ہوں مقام تے کھڑے ہو گئے میرے آقا گھر تشریف گلنا ہے سہیں چار پائی تے لیٹن اللہ دی مرضی میرے آقا کو نیندر آ گئی ہے کیا آ گئے نیندر آ گئی صحیح آرام فرماؤ گئے 9 وجن رات دے 10 وجن 11 12 ایک دو ترائے میرے آقا ستے ہوئے آرام دے اندر وڈا ویلا ہوئے حضور اٹھل یا ایوہ المزمل قم اللیل اے کالی کملی اوڑھنے والے رات دے ٹائم کھڑے ہو جاؤ میرے آقا کھڑے ہو گئے وضو فرمائے نے وضو فرما کے گھر دے دروازے چوں مسجد دو عمل لگن میرے آقا کیا دے دن حضرت ابو الدرداء انہاں قدمہ دے اتے کھڑن تھے صحیح کو یاد آئے او یار اتے رات عشاء ویلے میں ابو الدرداء کو اتھائی کھڑا گیا ہم حضور نے فرمایا ابو الدرداء جی یا رسول اللہ تو ہوں ویلے دا کھڑے آدھے آقا جی ہاں ابو الدرداء تو تھکیا نہیں یا رسول اللہ ابو الدرداء تو بیٹھا بھی نہیں آدھے نہیں یا رسول اللہ میں تا جنت اچ کھڑا میرے جملے تے غور کرو کیا دن حضرت ابو الدرداء میں کتھا کھڑا ہوں جنت اچ کھڑا کیویں آقا تواڈے حکم دے مطابق کھڑا تواڈے حکم مطابق کھڑا تسا فرمایا ہے کھڑ اتھائی کھڑ بہن دا ناوے آکھیا چلن دا ناوے آکھیا میں تواڈے فرمان مطابق جو کھڑا تا میرا یقین ہے میں جنت وچ کھڑا عبداللہ تے کو نیدر بھی نہیں آئی آدھے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے خوشی خوشی تو ہر انتظار دے اندر کھڑا تھیا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ذہن بناؤ عقیدہ بناؤ ایمان بناؤ کہ دین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حکم دے منن دا نام ہے
جڑی شے دا صحیح حکم دیتے منو، جڑی شے کو روک دیتے روک وے، صحیح سود کو روکے نہیں روکیا اللہ ہاں روکے نا اسا روکے نہیں، صحیح جھوٹ کو روکے نہیں روکیا اسا روکے ہے نہیں، صحیح نے ملاوٹ کو روکے نہیں روکیا اسا روکے نہیں، صحیح نے دغا بازی کول دھوکے کول فراڈ کول روکے نہیں روکیا، روکے نا چپ تھی دے وے تو ساؤں روکے نا اسا روکے، صحیح نے بد نظری کولو کہ رستے چ ویندے پے وے بھائی دی دھی دو، بے دی بیٹی دو، بے دی بہن دو، بے دی عزت دو، نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو، غیر محرم دو نہ دیکھو، اسا رکے بولو جنت دے ٹھیکیدار ہے، نعرے مرے دے ودے ہیں بازار ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بھئی موت تے جر لے آسی پہلے زندگی غلامی تے دکھاؤ، مرن والا فوت تھی دے، مولوی پروگرام دیتے منزلہ دیونے ہدیہ دیونے فلاں کرنے، او بھائی میرے آقا نے فرمایا جلے میت فوت تھی وے دیئے او جنازہ پڑھن دے بعد زبان حال نال آ دیئے عجلونی 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 عجلونی، جلدی کرو میرے مقام تے پہنچاؤ، جلدی کرو میرے مقام تے پہنچاؤ، جلدی کرو میرے کو میرے مقام تے پہنچاؤ، اساں پاوے پکڑ کے بیٹھے، جب تک سارا خرچہ پورا نہ تھی وے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اوے لہتے جناب والا اساں میت کو ٹورانی نہ دے، بھئی دیکھو افسوس دا مقام ہے، یہ اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھاں سارے ممبر و محراب دا وارث نا اہل بندہ بن گئے، تو سا لوگ بیمار تھی وہ اگے ایم بی بی ایس ہونا دے ایف سی پی ایس جیڑا سپیشلسٹ ہو سی اندے کول ویسو ایویں ہے کوئی نا اب بولو تے صحیح ایویں نا اگے عام مستری کو سر گن دے آوے گھر بڑھاون واسطے ہونا دے نہیں انجینئر کو سڑے سو او آوے چھوٹا بچہ ہے 10-12 سال دا ٹیوشن پڑھاون واسطے اعلیٰ درجے دا پڑھیا لکھا ٹیوٹر گلے سو وہ آدھے بھائی میں ایک مضمون دا 10,000 گھنساں تو سادے دے سوں پدے 15 گھنساں میں بایو اس طرح پڑھے نا آدھے ہیں 15 دے سوں ہمیں کوئی نا کریں مسجد دے مولوی کو پوچھے وے حضرت صاحب تو کیڑے سکول آف تھاٹ تو فارغ ہیں کتھا تے درس نظامی کیتی ہے کتھا تے علم پڑھے کیڑے مدرسے کوئی سند کوئی ڈگری کریں پوچھے بولو تے صحیح یار پوچھے نہیں پوچھا خیال ہی نہیں کیتا کیوں او کو ضرورت سمجھے دین کو ضرورت نہیں سمجھا جری شے کو بندہ ضرورت سمجھ دے اون دے واسطے وقت ہی خرچ کرے دے مال ہی خرچ کرے دے ہر شے خرچ کرے دے تے جری شے کو ضرورت نہیں سمجھدا پیچھے آدھے جول ویل ہو خیر جمعہ تے مساجد ویران ہوندیاں او اذان دے ٹائم آندے وے حالانکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سب تو پہلے آسی اکو ایک اٹھ قربان کرن دا ثواب مل دے جیڑا 6 کرتے آسی ایک ککڑی دے انڈے دا ثواب مل دے اساں دے او جانے مولی دی گال تے نہ سننی پوسی کم از کم لیکن این دے تساں بھی بے قصور نہیں وے مولوی جو اگوں انہیں نہ تو اکو مطالعہ کیتے نہ کچھ ڈٹھے کوئی شے والے تساں دے ہر جمعے جو ہکا گال ہے کیاں سن لے انہیں جتنا مولوی قصوروار ہے اتنا تسا بھی قصوروار ہی وے توالا کلاس 4 دا بندہ 30 تو 40 ہزار گھن دے کوئی مولوی ہے جے کو 40 ہزار تنخواہ دیں دے وہ 30 25 20 15 نہیں آخر ہوئی تا انسان ہے اندے ہی بچے ہیں گھر بار ہے سب کچھ ہے جب تسا نیوے دیں دے پیچھے ہوئے پروگرام بنے دے کہ جناب جلے میت فوت تھی سی جے تک تسا یہ منزل نہ دیسو اون ویلے تائیں اگھا پار کیویں تھی سی جے تک
اے اذان نہ دیسوں ہوں ویلے تئی میرے کو سمجھ نہیں آئی آج تک ان شاید او بھائی اذان نماز تو پہلے ہوندی ہے یا بعد وچ ہوندی ہے؟ سارے دسو زور نہ لسو اذان پہلے نماز بعد اساں نماز جنازہ پہلے پڑھیج گئے تے اذان بعد کیوں ول تو دلیل گھڑ کے دیتی نے او جناب حکم جلے اذان آدھی ہے نا شیطان بھج ویندے اساں اس واسطے اذان دینے ہیں جو متن شیطان ہوئے تے نہ تو کو یقین تھیا کھڑے اللہ معاف کرے کہ ساری میت ایسی بد ہے کہ ان دی قبر ضرور شیطان آیا کھڑے حضور فرمائے ظن المومنین خیرہ ظن المومنین خیرہ مومن واسطے اچھا گمان کرو نیک گمان کرو سارا گمان ہے کہ وہ نیک ہے اللہ والا ہا دنیا تے بخار تھے دل دا دورہ تھے درد تھے تکلیف تھے یہ صحیح فرمائے میری امتی جو کہیں بندے کو اگر بخار بھی تھی ونجے ان دے گناہ ایویں جھڑ دن جویں خزاں دے موسم وچ درختاں تو پتے جھڑ کے صاف تھی ویندن ایویں این دے گناہ صاف تھی ویندن تساں دا جنازہ پڑھے جنازے چ کئی نیکوکار لوگ ہوندن کئی اللہ والے ہوندن انہاں دی دعا دے نال اللہ پاک مغفرت فرما دے اللہ اے جھا نہیں جو بس قبر چ لاؤ تے ڈانگا سوٹے تے فرشتے تے بس دھاڑ تے مار پٹار تے بس کٹائی سب شے نہیں وہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے دنیا دیاں 70 ماواں تو زیادہ پیار کریں دے اسا کو چاہیے ہے بال ہوندے نا چھوٹا اما اگر تادیبن ادبن بھی کہہ ویلے چٹوڑا مارے چا بال روندئی ویسی وت بھی ماں دی جھولی دو تڑسی او مریضی بیٹھی ہے او وت بھی پرہ نہیں ویندا وت بھی تڑدا کیندو ہے اما دو ہے تے اے تے ہی کما دا پیار ہے تے اللہ فرمے دے میں 70 ماما کنے ڈھیر پیار کرے نا وہ ساری تکلیف کی میں برداشت کریں دے نہیں کرے دا گالے ہے کچھ اسا بھی کروں نہ کروں ٹھیک ہے نا بھائی یہ آئے کرو ذرا وقت تو میرے آقا آیا نہیں سبحان زمانے پہ کوئی ہم سر میرے شہر کا آیا نہیں زمانے پہ کوئی ہم سر میرے مولا کا آیا نہیں اقبال راگ کرے نبی اقبال
نظر میرے آقا دا آیا نہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے میرے تو پہلے خطیب اسلام حضرت مولانا محمد صدیق صاحب نے جو بیان کی تھے نعت خواں حضرات نے جو نعت خوانی کی تھی تمام احباب نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی سورہ فاتحہ پڑھیے قل شریف پڑھے درود شریف پڑھے ختم قرآن پاک کیتے گئے ذکر اذکار کیتا گئے گھر اندر مائیاں بیبیاں بچے نے جو تسبیحات کیتے ذکر اذکار کیتے کلام پاک پڑھے. یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کیتے نے اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرے دے ہوئے. یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب سارے عزیز محترم مرحوم و مغفور جناب شوکت صاحب کو پہنچا. یا اللہ انہیں دی قبر کو جنت دے باغ جو باغ بنا. یا اللہ انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. سوڑے ربا انہیں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما. یا اللہ بحیثیت انسان انہیں دے کول جو دھلا لغشہ قصور ہو گئے اپنی رحمت دلال معافچہ فرما. یا اللہ یہ اتنے خاندانہ دے لوگ اتنے قبیلیاں دے لوگ اللہ تیری حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھنتا ہے سونے ربا ایسا نہیں دے ہے کہ اگر اتنے خاندانہ دے لوگ کہ دنیا دار تے بوئے تے اکٹھے ہو کے لگے وجن اللہ دنیا والے تے معاف کر چھوڑے دن پر تو تے اتنا بڑا احکم الحاکمین اتنا بڑا کبریاء اتنا بڑا خالق و مالک ہے میرا اللہ تو اتنے اٹھے حتیٰ کو خالی بنا میں تیری شان کبریائی دے لائق نہیں ہے. میرا اللہ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یا اللہ ساری دعاواں شوکت سے حق کی قبول تے منظور فرما. یا اللہ انہیں دی مغفرت عام فرما. یا اللہ انہیں دی پسماندگان کو صبر جمیل دی توفیق نصیب فرما. یا اللہ انہیں دی بچے دی عمر دراز فرما. یا اللہ انہیں دی گھرانے دیتے رحمت جا فرما. یا اللہ اسا سارے لوگ تیرے کو دعا کرے دے ہیں جتنے دوست بیٹھن جنہ دے اعزاء اقرباء رشتہ دار بھائی بند والدین دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات. یا اللہ سوڑے رب اسا ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرما مرتے والے کلمہ طیبہ نصیب فرما. سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا